بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رویل اسٹوریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اپنے من پسند محکمہ میں ملازمت پا کر بہت خوش تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پولیس آفیسر بننے کا شوق تھا۔ FA کے بعد ماموں نے بتایا کہ محکمہ میں خواتین سب انسپکٹر کی اسامیاں نکلی ہوئی ہیں، تم چاہو تو اپلائی کر دو۔ بڑے صاحب سے میں تمہارے لیے سفارش کی کوشش کر دوں گا۔ پولیس آفیسر بننا تو میرا خواب تھا۔ مجھے خود پر اعتماد بھی تھا۔ میں ایک محنتی لڑکی تھی اور درد مند دل رکھتی تھی۔ خواتین کی زندگی کے بارے میں دردناک واقعات پڑھتی تو دکھی ہو جاتی۔ سوچتی تھی کہ آخر کب ہمارے وطن کی خواتین کو انصاف ملے گا، ان کو ظلم سے نجات ملے گی۔ عہد کیا کہ اگر مجھے پولیس کے محکمے میں نوکری مل گئی تو ضرور اپنے ہم وطنوں کے لیے حق اور انصاف کی آواز بنوں گی۔ میری لگن سچی تھی، تبھی میری مراد مل گئی۔ انٹرویو میں سب انسپکٹر کے طور پر سلیکٹ کر لی گئی۔ تربیتی کورس کے بعد مجھے اپنے شہر کے ایک ایسے پولیس اسٹیشن میں تعیناتی ملی جہاں خواتین کی آفیسر ماتحت تھی۔ بتاتی چلوں، ان دنوں خواتین کے پولیس میں بھرتی ہونے کا سلسلہ نیا چلا تھا۔ ایک روز اپنے گھر کی لان میں بیٹی چائے پی رہی تھی کہ پڑوس کی کوٹھی سے ان کا مالی دین بابا مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں اس کو اچھی طرح جانتی تھی، کبھی یہ ہمارا مالی بھی ہوا کرتا تھا۔ تب میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ رقیہ بی بی، آپ سے ضروری کام ہے۔ ہاں کہو، میں رسان سے بولی۔ وہ رو کر بولا، بی بی آپ محکمہ پولیس میں انسپکٹر لگ گئی ہو، سوچا آپ سے مدد کے لیے درخواست کروں۔ اپنی سی کوشش تو کر کے دیکھ لی، کسی صورت سنوائی نہیں ہوئی۔ رقیہ بی بی، یہاں بھلا ہمارے جیسے غریب کی کون سنتا ہے؟ ہاں بابا، کہو تو کام کیا ہے؟ میں تمہارا مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ میرا مسئلہ بڑا غمگین ہے۔ میری لڑکی صاحبہ 4 سال پہلے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ بہت تلاش پر بھی اس کا پتہ نہ چلا تھا۔ اب کسی ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ جس بدمعاش نے اس کو اغوا کیا تھا اس نے اسے لاہور کی ایرا منڈی میں فروخت کر دیا ہے۔ میں وہاں پوچھتے پاچھتے پہنچا، اپنے طور کھوجنے کی کوشش کی، مگر مجھ کو لڑکی کی کوئی جھلک دیکھنے کو نہ ملی اور نہ ہی کسی نے بتایا۔ ضرور انہوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہوگا۔ بیٹی، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو اور میری بچی کو وہاں سے نکلوا دو۔ دین بابا زار و قطار رونے لگا۔ مجھ کو بہت افسوس ہوا، اگرچہ یہ بات میری بس کی نہ تھی، مگر اس کی ضعیفی پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میری نئی ملازمت تھی، ابھی اتنی جرأت نہ تھی کہ اس بازار میں قدم رکھوں جہاں گندگی حسن کے لبادے میں بکتی تھی۔ مجھ کو اس جگہ کی کچھ معلومات بھی نہ تھی، بس یہی سن رکھا تھا کہ یہ وہ بازار ہے جہاں حسن بکتا ہے اور جوان لڑکیوں کے دام لگتے ہیں۔ میں اس جگہ جانا نہ چاہتی تھی، مگر ایک دن سوچنے کے بعد میں نے اپنے اسٹیشن کی خواتین DSP سے مدد کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں رپورٹ ہونے کے باوجود ہمارا محکمہ کچھ نہ کرے گا کیونکہ فریادی ایک غریب بوڑھا ہے۔ ایسوں کی التجاؤں پر کب کان دھرے جاتے ہیں ہم، مگر اب اس بدنام زمانے محکمہ کا ایک حصہ ہے جس پر رشوت خوری کا لیبل لگا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے طور پر اس کیس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے میڈم سے کہا، بے شک ہم کو خواتین کی مدد کے لیے ملازمتیں دی گئی ہیں، پھر بھی کیا یہ بہتر نہیں کہ اپنے ساتھ کسی مرد آفیسر کو شامل تفتیش کر لیں؟ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، SP صاحب بہت مخلص اور دیانتدار پولیس آفیسر ہیں، میں ان سے مشورہ کرتی ہوں۔ ہماری میڈم نے صاحب کا نمبر ملایا اور ان کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، پہلے مجھے وہاں جا کر معاملے کی جانچ کر لینے دیں اور کیس بنا کر فائل بھجوا دیں۔ لڑکی کی فوٹوز وغیرہ ہوں تو وہ بھی اس کے والد سے لے کر فائل کر دیں تاکہ صاحبہ کی کھوج میں آسانی ہو۔ میں نے دین بابا کو بلا کر فائل کا پوچھا۔ اس نے بتایا، جب صاحبہ اغوا ہوئی تھی تب میں نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی تھی، وہ فائل میرے پاس ہے، تمام نقول موجود ہیں، فوٹو بھی ہے۔ دین بابا جو زبانی جانتا تھا بتا دیا،
میں نے اس کا بیان لکھ لیا اور متعلقہ معاملے سے وابستہ کاغذات معنقول لے لی اور فائل میڈم کو دے دی۔ انہوں نے فائل ایس پی کو بھجوا دی۔ فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے آفیسر صاحب نے بوڑھے دین بابا کو اپنے آفس طلب کر لیا اور زبانی ان کے ساتھ بات چیت میں مزید جو معلومات وہ لینا چاہتے تھے لے لی۔ وہ دن بھی آ گیا جب ایس پی صاحب کے ساتھ میں اور دین بابا ان کی بیٹی کی کھوج میں اس بازار گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ واقعی یہ کتنے ایرے اور نگینے آنکھوں کو گہرا کر رہے تھے اور میرا دل ان کی بد نصیبی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش یہ کسی شریف گھرانے کی دلہنیں بن کر سہاگنیں کہلاتی۔ اب ان کی زندگی تباہی اور بربادی سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی اپنی بچپن میں اپنے گھروں کے سامنے کھیلتے ہوئے اغوا کر لی گئی ہوں گی۔ آج یہ شریف گھرانوں کی بہو بیٹیاں بھی انسانی درندوں کا دل بہلانے پر مجبور تھی۔ ان کا ایک دلال بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ ہم نے کافی پیسہ خرچ کیا تھا۔ اس شخص نے بہت مدد کی، تاہم ہم دین بابا کی لڑکی کا سراغ نہ لگا سکے۔ بس اتنا معلوم ہو سکا کہ اس کو یہاں سے سندھ کے ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچایا جا چکا ہے۔ دین بابا کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ رو رو کر اس بیچارے کا برا حال تھا، لیکن رونے سے ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میں بھی کیا کرتی، مجبور تھی۔ ہماری جتنی بساط تھی کوشش کر دیکھی، مگر بابا کی بیٹی نہ ملی۔ اپنے مشن کے آخری دن میں چند لڑکیاں ایک گھر میں دیکھی، تقریباً 18-19 ہوں گی۔ ان میں سے ایک لڑکی بہت خوبصورت اور خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال اور افسردگی کا پہرا تھا۔ اس کی غیر معمولی اداسی نے مجھ کو ہی نہیں، ہمارے صاحب کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اگلے دن ایس پی صاحب نے کچھ وقت کے لیے اس اداس لڑکی کو حاصل کیا اور تنہائی میں اس سے افسردگی کا سبب پوچھا۔ ان کی ہمدردی پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے یہاں 20,000 میں فروخت کر دیا تھا۔ لڑکی نے اپنا نام گلجان بتایا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی کہ صاحب، خدا کے لیے مجھ کو اس دوزخ سے نکالیے۔ تمام عمر آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی غلامی کروں گی۔ اس کی آوازاری ہمارے صاحب کے دل پر اثر کر گئی۔ انہوں نے سوچا شاید اللہ تعالیٰ کو ان سے نیکی کا کام لینا مقصود ہے۔ دین بابا کی لڑکی نہ سہی، یہ لڑکی بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کوئی باپ کوئی ماں اس کے لیے بھی تڑپ رہے ہوں گے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اس مظلوم لڑکی کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے، کیونکہ وہ اس ماحول سے نفرت کرتی ہے۔ اب ان کا اس لڑکی کی قاتل ادھر آنا جانا ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے سے اوپر افسران سے بھی بات کر لی۔ انہوں نے بھی تعاون کا یقین دلایا۔ خیر کچھ کوشش کے بعد لڑکی کو وہاں سے رازداری سے نکال لیا گیا۔ اب اس کو کہاں رکھنا تھا، یہ ایک سوال تھا۔ گلجان سے اس کی والد کا پتہ پوچھ کر ان سے رابطہ کیا گیا۔ خود ایس پی صاحب ان کے پاس گئے۔ انہیں بتایا کہ آپ کی لڑکی فلاں جگہ سے بحفاظت نکال لی گئی ہے، اب دارالامان میں ہے اور گھر آنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر وہ برہم ہو گئے۔ کہا کہ اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہم اس کو اپنا سکتے ہیں۔ سگے باپ کا بیٹی کے بارے میں ایسا رویہ دیکھ کر ایس پی صاحب حیران رہ گئے۔ جب لڑکی کو معلوم ہوا کہ باپ اس کو اپنانے پر راضی نہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا بے شک آپ مجھے کسی کنویں میں پھینک دیں، میں بھی ایسے باپ کے گھر اب لوٹ کر جانا نہیں چاہتی جو اپنی بیٹی کو اپنانا نہیں چاہتا۔ وہ ایس پی صاحب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی تو ان کا دل پسیج گیا۔ لڑکی سے پوچھا کیا تم کسی شریف آدمی سے شادی کر لو گی اگر ہم تمہارے لیے اس عمر کا بندوبست کر لیں؟ مجھے کسی پر اعتبار نہیں، ہاں اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ عمر بھر آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہا کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں، میری زندگی میں تو تمہاری گنجائش نہیں ہے، تو پھر مجھے اپنے ہاتھ سے گولی مار دیں یا پھر اسی گندگی بھرے دوزخ میں پھینک آئیں جہاں سے نجات کی میں نے دعائیں کی تھی۔ اب ہمارے صاحب کا امتحان تھا۔ خدا کی طرف سے گلجان ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ وہ عین دوراہے پر کھڑی ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے ان کا سہارا لیا اور شاید ان کو دل میں بسا بھی لیا، لیکن اس نرک سے نکلنے کے بعد بھی اس کو سکون نہ ملا۔ ایس پی صاحب ایک بار پھر لڑکی کے والد کے پاس گئے
اور ان کو سوچنے پر مجبور کیا۔ بالآخر اس شخص نے کہا کہ اس کی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ایس پی صاحب نے سمجھا بجھا کر بیٹی کو باپ کے حوالے کیا اور کہا آپ اپنے کسی عزیز سے اس کا رشتہ کرا دیں تاکہ یہ اپنے گھر میں آباد ہو جائے۔ گلجان کے باپ نے اپنے بھتیجے کو اس امر کے لیے راضی کر لیا اور ایس پی صاحب کو فون کیا کہ آپ آ جائیے تاکہ اس نیک امر میں آپ بھی شریک ہو کر گواہ بن جائیں۔ ان کو نکاح میں شریک دیکھ کر لڑکی کا دولہا آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے چاچا سے کہا یہ شخص کیوں تمہاری بیٹی کا رکھوالا بن گیا ہے؟ اب نکاح میں بھی آ پہنچا ہے۔ مجھے اس کا یہاں آنا اور تقریب میں شامل ہونا گوارا نہیں۔ آخر اس کو تمہاری لڑکی کا اتنا خیال کیوں ہے؟ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس شخص سے ہی گل کی شادی کروا دیجیے۔ ایس پی صاحب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا گل سے کوئی تعلق نہیں، میں تو محض انسانی ہمدردی کے تحت اس کی مدد کرتا آ رہا ہوں۔ اس وقت گل کی حالت دید کے قابل تھی، وہ جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ بہرحال عین وقت پر وہ سپوت جو دولہا بننے جا رہا تھا اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ تب ایس پی صاحب کی غیرت نے جوش کھایا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شریف لوگ ہیں، یہاں آپ کی عزت کو مزید بھٹا نہ لگنے دوں گا۔ انہوں نے گل سے نکاح کر کے اس کو اپنی عزت بنا لیا۔ عرصہ تک کسی کو علم نہ ہو سکا کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہے، اور وہ بھی ایسی لڑکی پر جس کو انہوں نے خود بازار حسن سے برآمد کرایا تھا۔ جب تک بات چھپی رہی خیریت رہی۔ آخر ایک روز ان کی بیگم کو ان کی دوسری شادی کا علم ہو گیا۔ اگرچہ یہ ایک حادثاتی شادی تھی مگر بیوی نے بہت واویلا کیا، روٹھ کر مائکے چلی گئی، لیکن بچوں کا ساتھ تھا۔ آخر رفتہ رفتہ حالات معمول پر آ گئے۔ اب دونوں بیگمات ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ حکم بڑی بیگم کا چلتا ہے، وہ گل کو بازاری سمجھتی ہے، لیکن گل تو باندھی بن کر بھی خوش ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔